وفاداری انسان کا ترہ امتیاز ہے، وفاداری ہی انسانیت ہے، ایفائے عہد ہی اصل دوستی ہے۔ جس میں محبت اور دوستی کی وفا نہ ہو وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے۔ سید بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بڑی نرالی تھی کہ آپ نے اپنی بچپن سے لے کر اور تا دم وصال آپ کے ساتھ جو ایک لمحے کے لیے بھی وابستہ رہا، آپ نے ہمیشہ اس کو یاد رکھا۔ سید پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو جنازے میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں اہل اسلام تھے، وہیں جنازے کے پیچھے کئی ہندو اور سکھ بھی صفیں بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ جگت پیر ہے، یہ صرف مسلمانوں کا پیر نہیں، یہ ہمارا بھی پیر ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو صرف اہل اسلام کو متاثر نہ کرے، میرا حقیقی اسلام تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی مجھ سے متاثر ہو جائے۔ حضرت سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عشق کی جیتی جاگتی تصویر ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پاکیزہ مبارک برگزیدہ پاک باز اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہیں اور بابرکت ہستیوں میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق، اپنی محبت کا ایک وافر حصہ نصیب فرمایا، جن کے شب و روز اللہ تعالیٰ کے عشق میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہوتے تھے۔ کہیں سے کوئی آواز آ جائے، کہیں سے کوئی چیز دیکھ لیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ان کا تصور، دھیان اور توجہ جاتی تھی۔ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے اور ایک لوہے کا کام کرنے والا ایک لوہار اپنے لوہے کو کوٹ رہا تھا۔ اب ہتھوڑے کے بار بار مارنے سے جو آواز پیدا ہو رہی تھی، اس آواز سے بھی ان کو وجد آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ اور دھیان چلا گیا، چنانچہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے عشق کی جیتی جاگتی تصویر تھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، غفلت از وے یک زماں صد مرگداں، زندگی یادس نزد عارفاں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاؤ، ایک لمحے بھر کے لیے اگر کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس کے لیے یہ لمحہ، یہ وقت سمجھو کہ وہ 100 بار مرا ہے، سگ مرگداں۔ ارشاد فرمائے کہ یہ 100 بار مرنے کے برابر ہے۔ اور حضرت سید قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، سید پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ بھی اکثر یہی فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی اپنے رب کی یاد سے ایک لمحہ غافل ہو جائے تو اس کے لیے اس سے بہتر موت تھی، کیونکہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہی اپنی یاد کے لیے ہے۔ امتحان اور ابتلا کی وادیوں سے گزارنا انسان کو اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے رب کی یاد سے کہیں غافل تو نہیں ہوتا، کہ عالم ارواح میں تو ہر ایک نے کہا تھا بلا شہدنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارے قریب نہیں ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور رفع اور سفیان نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں تمہارے سب سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟
تو سبھی نے یہ کہا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں ہے ہمارے رب، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، آقا و مولا تو ہی ہے، ماوا و ملجا تو ہی ہے، ہمارا محبوب اور ہمارا سب کچھ تو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں ابتلا کے لیے بھیج دیا۔ غفلت ازوے یک زماں صد مرگ داں، کوئی ایک لمحہ بھی اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے تو سمجھو کہ وہ 100 بار مرنے کے برابر ہے۔ زندگی یادس نزد عارفاں، زندگی تو وہی ہے جو رب کی یاد میں گزرے، جو رب کی یاد سے غفلت میں گزرے وہ زندگی نہیں، وہ مردگی ہے، وہ مرنا ہے۔ این جہاں و آ جہاں فانی بود، غیر یادش جملہ نادانی بود، اس جہاں کی زندگی بھی فانی ہے اور اس عالم آخرت میں بھی وہ شخص فانی ہے، مردہ ہے، برباد ہے کہ جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے۔ غیر یادش جملہ نادانی بود، اللہ کی یاد سے غافل ہونا یہ بے وقوفی ہے، ناسمجھی ہے۔ یاد او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود، اس کی یاد ہی ایمان کا سرمایہ ہے، اور جو گداگر، جو مانگنے والا اللہ کی یاد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت مانگتا ہے، جو گدا اللہ سے اللہ کی یاد مانگتا ہے تو وہ گدا نہیں رہتا، وہ بادشاہ اور سلطان بن جاتا ہے۔ ہر گدا از یاد او سلطان بود، اصل میں بادشاہ وہی ہے جو اس کی یاد میں ہمیشہ رہے۔ سیدنا سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے، لیکن بادشاہی ان کی اصل اس وقت شروع ہوئی جب وہ بادشاہی چھوڑ کر حقیقی معنوں میں اللہ کی معرفت میں رنگے گئے اور اللہ کے گداگر بنے تو اللہ نے انہیں حقیقی بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرت سیدنا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ اشعار حضرت سید قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اکثر پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی بھی ایسی ہی تھی۔ شب و روز آپ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے، ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، اور آپ کے والد محترم سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تاکیدی 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ ہمیشہ باوضو رہنا، اور حدیث پاک میں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دراصل جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ کے فرشتوں کی سنگت میں رہتا ہے، پاک صاف ستھرا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور پاکوں کی صحبت انسان کو پاک بنا دیتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی قدسی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں۔ پھر نور والے لوگوں اور نور والے نفوس کے ساتھ کسی شخص کے 24 گھنٹے گزرتے ہوں، اس کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی باوضو سوتا ہے تو ساری رات اس کے لیے اللہ کی عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اس لیے باوضو سونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کوئی عذر، کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو باوضو رہنا اچھی بات ہے، اور رات کو سونے سے پہلے باوضو رہنا اور باوضو ہو کر سونا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ سید قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 1891 میں ہوئی، دسمبر کا مہینہ تھا، سن 1891 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اگلا مہینہ جمادی الاخری اس کی 2 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، آپ کا وصال مبارک ہے۔ تو اس نسبت سے میں کچھ باتیں سید قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا جند من جنود اللہ، اللہ والوں کا ذکر یہ اللہ کے غیبی لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے۔ یعنی بہت ساری نصیحت کی باتیں اتنا اثر نہیں کرتی جتنا کہ اللہ کے کسی بندے کی حکایت ذکر کی جائے، ان کی بات کی جائے تو دلوں کے کیف بدل جاتے ہیں، دلوں میں انقلاب رونما ہوتے ہیں، ارادوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، نیتوں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
یعنی ایک لمحہ پہلے انسان خوش ہوتا ہے اور کسی اللہ والے کی کوئی بات سنا دی جائے تو اگلے ہی لمحے حالات قلب تبدیل ہو جاتے ہیں، ارادوں میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ سخت سے سخت دل کی آنکھیں بھی پرنم ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو ھذا جندم من جنود اللہ، خواجہ جنید بغدادی کا یہ ارشاد برحق ہے کہ اللہ والوں کا ذکر اللہ کے غیبی لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے قصے ذکر فرمائے ہیں اور اپنے نیک بندوں کی حکایات اور واقعات کو قرآنی آیات کی صورت میں ذکر فرما دیا۔ اور قرآن پاک کا بیشتر حصہ، قرآن پاک کا اکثر حصہ واقعات، حکایات اور قصوں پر مشتمل ہے، گزشتہ انبیاء کرام اور کئی امتوں کے حوالے سے۔ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1891 دسمبر کے مہینے میں ہوئی۔ چنانچہ آپ کے والد محترم سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رسم زمانہ اور رواج کے مطابق آپ کو آپ کے ہاں نرینہ اولاد کی خوشخبری دی گئی اور عرض کی گئی کہ حضور مبارک ہو۔ ابھی کہنے والے نے آگے کچھ لفظ نہ کہے تھے کہ آپ نے ایک جھرجھری لی، آپ کا جسم کپکپا گیا اور جھرجھری لی، جیسے کہ کوئی اچانک کوئی بات بتائی جاتی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ مبارک کے لفظ سے میں سمجھا کہ شاید مجھے اللہ مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی کتنی بڑی شان ہے، ان کا تصور اور دھیان ہر وقت اپنے رب کی طرف ہے۔ کوئی مبارک دے تو وہ جس خیال میں ہیں اسی خیال میں مبارک بات سمجھ رہے ہیں۔ ان کا خیال چونکہ رب کے وصال، رب کی معرفت کی طرف ہے، تو مبارک کا لفظ کو بھی اسی طرف جوڑ دیا۔ فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ شاید مجھے خدا مل گیا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ ہر شخص کو نرینہ اولاد یعنی بیٹے کی ولادت کی خوشی ہوتی ہے، فطری خوشی ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح پیدا ہوئی ہے۔ سید پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کشف دیکھیے کہ حالانکہ آپ کی ولادت ابھی ہوئی ہے، ابھی زندگی نہیں گزاری، چند لمحے ہوئے ہیں آپ کی ولادت اور تولد کو، لیکن ایک ولی کی نظر، کامل ولی کی نظر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واصل کی نظر کا کشف کتنا ہے۔ فرمایا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح پیدا ہوئی ہے، کہ بظاہر تو یہ شکل و صورت میں میرا بیٹا ہے، انسان ہے، بشر ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی یاد میں گزرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سفر ہو یا حضر ہو، سفر میں ہوں یا حالت اقامت میں ہوں، صحت ہو یا علالت ہو، بیماری ہو، ہر حال میں آپ اپنے رب کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ بعض دفعہ کسی سے گفتگو فرما رہے ہوتے اور گفتگو عام سی ہوتی، مگر طبیعت پر رقت طاری ہو جاتی، رونے لگ جاتے، طبیعت بوجھل ہو جاتی اور آنکھوں میں آنسو صاف دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کسی نے اپنا دکھ سنایا تو اس کے دکھ کو اتنی توجہ سے سنتے تھے جیسے کہ آپ کا اپنا دکھ ہو۔ ایک بار سید قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ عالم شباب میں، جوانی میں، گھوڑے پر سوار ہو کر گھر کی طرف آ رہے تھے اور سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی بالکونی گیلری میں آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے قریبی ساتھی اور مرید سے ارشاد فرمایا کہ غلام محی الدین ہے۔ تو قریب آئے تو غور سے دیکھا اور فرمائے کہ غلام محی الدین ہے۔ پھر متبسم ہو کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، گھوڑے پر سواری کر رہا ہے، لیکن اپنے رب کی یاد میں مسلسل مشغول ہے، اپنے کام میں برابر مشغول چلا آ رہا ہے، یعنی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں۔ سید قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہاتھ کارول دل یارول،
ہتھ کارول دل یارول، یعنی ہاتھ سے، ہاتھ کام کی طرف ہے، اپنے جسم سے، اپنے اندام سے کام کرتے رہو، دل یارول، اور دل کو اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رکھو۔ دل اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے اور اسی کا گھر ہے۔ دل میں بس اپنے رب ہی کی یاد ہو، باقی جسم سے اپنے کام میں مشغولیت رہے۔ سید قبلہ بابجی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے: نمی گویم کہ از عالم جدا باش، بہر جائے کہ باشی با خدا باش۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے جدا ہو جاؤ، کاروبار نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ جاؤ غاروں اور جنگلوں میں جا کر عبادت کرو۔ نمی گویم کہ از عالم جدا باش، ہم یہ نہیں کہتے کہ عالم سے جدا ہو جاؤ، لوگوں سے لا تعلق ہو جاؤ، ازدواجی زندگی بسر نہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے۔ بہر جائے کہ باشی با خدا باش، لیکن کہیں بھی رہو اپنے رب کے ساتھ رہو، اپنے رب کی یاد کے ساتھ، اپنے رب کی ذات کے ساتھ، اپنے رب کے ذکر کے ساتھ تعلق قائم رکھو۔ کہیں بھی رہو تعلق با خدا رہو، متعلق با خدا رہو، رب کی یاد سے اپنے آپ کو نہ توڑو۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ حقیقت میں انسان اور اس سے بڑھ کر کامل درجے کا صاحب ایمان وہی ہے کہ جس کی کوئی بھی مصروفیت، اس کی کوئی بھی مشغولیت، اس کی کوئی بھی دلچسپی اللہ تعالیٰ کے تعلق کو نہ توڑے، اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اس کی یاد ہمیشہ برقرار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نشست و برخاست بھی فرماتے تھے، ان کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوتی، اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ خوش طبعی بھی فرماتے، مسکراتے بھی تھے، اور صحابہ کا مسکرانا آپ کو پسند بھی تھا۔ اور اسی طرح اس ازدواجی زندگی کے دوران آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرتی، طبی، فطری زندگی کے تمام محاسن اور خوبیوں کے ساتھ آپ اپنے امور معاشرت گزار رہے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، نماز کا وقت ہوتا، اذان کی آواز آتی، نماز کا وقت قریب ہو جاتا تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور ایسا لگتا کہ نہ آپ ہمیں پہچانتے ہوں نہ ہم آپ کو پہچانتے ہوں، ہمارے ساتھ آپ کے تعلق کی حالت بالکل بدل جاتی، ایسا محسوس ہوتا کہ نہ آپ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم آپ کو جانتے ہیں، اور پھر یاد الہی میں اور نماز کی تیاری میں آپ مشغول ہو جاتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مبارک راتیں ہیں، جب یاد الہی میں آپ مشغول ہوتے، یاد الہی کی طرف متوجہ ہوتے اپنے جسم اطہر کے ساتھ بھی، تو ایک ایک قیام میں ساری رات گزر جاتی، ایک ایک سجدے میں ساری رات گزر جاتی۔ اسی طرح صحابہ کرام کی بھی تربیت ہوئی تھی، صحابہ کرام اہل بیت اطہار، انہوں نے زندگی کے تمام امور میں، معاملات میں بنفس نفیس شرکت کی ہے، کھیتی باڑی بھی کی ہے، تجارت اور کاروبار بھی کیے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد، جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر اور مراقبہ اور محاسبہ کے معاملات تھے، اس میں وہ ہمیشہ صف اول میں رہے۔ سید قبلہ بابجی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور خاص بات آپ سماعت کیجیے، آپ کو بچپن ہی سے ریلوے انجن کے ساتھ بڑا شغف تھا۔ ریل کا انجن اب ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے دوسری طرح، اس سے پہلے اس میں ایندھن ڈالا جاتا تھا، کوئلہ اور ایندھن، اور پھر اس کے ساتھ وہ چلا کرتے تھے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے۔ ابھی پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا جب آپ کے ایام بچپن تھے، اور انگریز عموماً ڈرائیور بھی انگریز ہی ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کو ریلوے انجن سے اتنا شغف تھا کہ آپ اس کو دیکھنے کے لیے
گولڈن شریف دربار سے اسٹیشن کافی دور ہے، آپ وہاں پیدل چل کر جایا کرتے تھے اور صرف اس ریل کے انجن کو دیکھنے کے لیے بےتاب اور خواہش ہوتی تھی کہ ریل کا انجن دیکھنے کو ملے، اور خوش اخلاقی اور معصومیت کی وجہ سے وہاں سے جو عموماً ریل کے انجن گزرتے تھے اور ان کے ڈرائیور آپ کو پہچانتے تھے کہ یہ بچہ ہے جو ریل کے انجن سے اس کو بڑا شغف ہے، تو انہوں نے آپ کو یہاں تک اپنا قریب کر لیا اور آپ سے اس حد تک مانوس ہو چکے تھے کہ ریل کے انجن کو چلانا بھی آپ کو سکھا دیا تھا۔ اللہ والوں کی شان بڑی ہے، ہر ایک بات میں وہ اللہ کی طرف راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ہر ایک بات میں وہ اللہ کی طرف راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ دنیا کی ساری نشانیاں، دنیا کی ساری چیزیں در حقیقت اللہ کی طرف راستہ ہیں، اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے وہ راستہ ہموار فرما دے۔ یہ شوق اس حد تک بڑھا کہ اکثر راتیں گولڈن شریف اسٹیشن پر گزار دیتے، اور ریل کے انجن کی آواز، سیٹی کی آواز، جب آواز آتی تھی تو آپ بے اختیار رونا شروع کر دیتے تھے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ اس آواز سے کیا اتنا درد ہے، مگر درد والوں کو ہر چیز میں درد نظر آتا ہے۔ جو دکھیارا شخص ہو، دکھی ہو، جو دکھیارا شخص ہو، دکھی ہو، اس کو کوئی نہ کوئی دکھ پہنچا ہو، وہ کسی بھی نوعیت کی آواز ہو، حتیٰ کہ ساز کی آواز ہو، تو اس سے بھی ان کا دل رقت آمیز ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس قسم کے کافی واقعات ہیں۔ ہمارے لیے ساز سننا جائز نہیں ہے، مزامیر اور گانے باجے سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اولیاء اللہ کی بات کچھ ایسی ہے کہ ان کا تار اپنے رب سے جڑا ہوا تھا، لہذا کسی بھی نوعیت کی آواز ہوتی تو ان کی توجہ اور ان کا دھیان اپنے رب ہی کی طرف جاتا تھا۔ اب ریل کے انجن کی آواز، سٹی کی آواز، ہارن کی آواز آپ کے لیے قلب کے درد کی انتہا کا سبب بنتی تھی، آپ روتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی بے تکلف دوست نے آپ سے پوچھا کہ حضور، جہان میں اور بھی اتنی چیزیں تھیں، محبت کرنی تھی تو کسی خوبصورت اور حسین و جمیل کائنات کی چیز سے محبت فرماتے، آپ ایک انجن سے محبت کرتے ہیں جو بظاہر شکل و صورت میں کالا ہے، اس کے دکھنے میں تو کوئی خوبصورتی نہیں، آپ کو اس کی کون سی چیز بھا گئی ہے کہ بچپن سے آپ اس پر فریفتہ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی 4 باتیں مجھے پسند ہیں، اس میں 4 خوبیاں ہیں جو مجھے پسند ہیں، بس ان 4 خوبیوں کی وجہ سے مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں حوصلہ ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ اس میں جتنا زیادہ ایندھن ڈالا جائے یہ اتنا ہی زیادہ تیز چلتا ہے۔ حوصلہ ہے، ہمت ہے، ہمت نہیں ہارتا، اس کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے اس کا حوصلہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، جس قدر ایندھن ڈالا جائے اس قدر رفتار میں تیز ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کہ جس کا حوصلہ بڑھایا جائے اور اس کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہے، زندگی اور دنیا کا کوئی امر اس کے حوصلے کو شکست نہ دے سکے، ارشاد فرمائے کہ وہ کامیاب ہے، اللہ کے ہاں وہ برگزیدہ ہے۔ صحابہ کرام کی شان دیکھیے، بعض دفعہ دشمن 10 گنا زیادہ ہوتا، بعض دفعہ دشمن 10 گنا زیادہ ہوتا، اچھوں کی اور بڑے سے بہادر سے بہادر لوگوں کی ہمت ہار جاتی ہے، دشمن 2 گنا بھی ہو، یہاں 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا نہیں، 10 گنا دشمن زیادہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو حوصلہ دیکھیے کہ وہ اس طرح جواں مردی اور بہادری سے اپنی صفوں کو استوار کیے ہوئے ہیں کہ جیسے دشمن 10 گنا زیادہ نہ ہو، 10 گنا کم ہو۔ ہمت اور حوصلہ تو یہ تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو اس وقت دشمن کی تعداد 1000 کا لشکر جرار تھا کم و بیش، اور یہ کم و بیش 313 افراد تھے، لیکن صحابہ کرام کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ جنگی ساز و سامان مکمل ہے، دفاعی قوت بھی نہیں، صرف تلواریں ہیں، اور وہ بھی اس نوعیت کی نہیں کہ اس سے کسی جہاد میں یا دشمن کی صفوں میں جہاد کے لیے نکلا جائے۔ اور ویسے ہی وہ تعاقب میں نکلے تھے، جناب ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں، جنگی حالت اور کیفیت نہیں تھی، اور
صحابہ کرام کا حوصلہ اور ہمت اتنی تھی کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہمیں حکم دے دیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیں، یعنی دریا کی طرف ہم رخ کریں کہ جہاں موت کے سوا کچھ نہیں، تو یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو ارشاد فرمائے کہ ریل کے انجن میں پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس میں حوصلہ ہے، جس قدر ایندھن ڈالا جائے اس قدر یہ تیز رفتاری سے چلتا ہے۔ دوسری بات اس میں وفا ہے، اس میں وفاداری ہے، یہ اپنے ساتھیوں اور اپنے مسافروں، اپنے ساتھ چلنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، خواہ اس کا ساتھی کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، کسی بھی کلاس میں وہ سوار ہے، فرسٹ کلاس میں ہے، سیکنڈ کلاس میں ہے، تھرڈ کلاس میں ہے، اور خواہ کوئی چھکڑا ہی لگا دیا جائے، کو مال گاڑی کا کوئی اس کو بوگی اور چھکڑا ہی لگا دیا جائے، سب کو ایک رفتار کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس میں وفاداری ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، وفاداری انسان کا ترہ امتیاز ہے، وفاداری ہی انسانیت ہے، ایفاء عہد ہی اصل دوستی ہے، جس میں ایفا نہ ہو، وعدے کی پاسداری نہ ہو، جس میں محبت اور دوستی کی وفا نہ ہو، وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوست وہی ہے جو وقت کام آئے، وہ دوست نہیں کہ جب تک اپنا مطلب اور غرض نکلتی رہے تو دوستی قائم رہے، جب غرض پوری ہو جائے اور دوسرے کو اس سے غرض وابستہ ہو جائے اور اس کی ضرورت پڑے تو یہ دوستی چھوڑ دے۔ سید بابوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بڑی نرالی تھی کہ آپ نے اپنی بچپن سے لے کر اور تا دم وصال آپ کے ساتھ جو ایک لمحے کے لیے بھی وابستہ رہا، آپ نے ہمیشہ اس کو یاد رکھا، ہمیشہ اس کو یاد رکھا، اپنی دعاؤں میں بھی اور ملاقات میں بھی، حتیٰ کہ ان کا اگر وصال ہوا تو لمبے لمبے سفر، طویل سفر باوجود اپنی مصروفیات کے طویل سفر ان کی تعزیت کے لیے فرمائے، ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے۔ اور یہ وفاداری، ایفا اور رحم دلی یہ اصل انسانیت ہے۔ ایک شخص اگر عبادات میں کامل ہو لیکن اس کا دل میں رحم نہ ہو، دل میں مہربانی نہ ہو، خیرخواہی نہ ہو، تو یقین جانیے کہ وہ ڈنگر ہے، جانور ہے۔ لفظ تو سخت ہے لیکن لفظ مبنی پر حقیقت ہے کہ جس میں رحم دلی نہ ہو، خیرخواہی نہ ہو، دوسروں کے دکھوں کو دکھ نہ سمجھ سکتا ہو، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے، اسے انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ سید بابوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر تمام اولیاء اور صلحاء کی رحم دلی صرف اپنے صاحب ایمان لوگوں تک نہ تھی، بلکہ ان کی رحم دلی اور محبت غیر مسلموں تک تھی۔ چنانچہ 1947 کے فتنہ و فسادات میں آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ دو ٹکڑوں میں حصے بٹ گئے تو کئی مسلمانوں نے ہندوستان سے، بھارت سے یہاں ہجرت کی تھی، اور کئی سکھ اور کئی ہندوؤں نے یہاں پاکستان سے ہندوستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہر دو طرف کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان جانے والوں مسلمان مہاجرین جو وہاں سے یہاں ہجرت کر کے آئے، یا ہندو سکھ جو یہاں سے وہاں اپنے ہندوستان کی طرف گئے، تو ان جانے والے مسافروں کے ساتھ ہر دو طرف میں ظلم اور زیادتی ہوئی۔ اگرچہ اہل اسلام پر اور پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین پر ظلم کئی گنا بڑھا ہوا تھا، مگر بعض جگہوں پر جو سکھ یہاں سے وہاں گئے یا ہندو گئے، ان پر بھی بعض قذاقوں نے، ظالموں نے، جو بظاہر اسلام کے نام لیوا تھے، ان کی طرف سے بھی تعدی ہوئی۔ تو 1947 کو ان فتنہ و فسادات میں گولڈا شریف جو سکھوں کا مرکز تھا، گولڈا شریف اس وقت سکھوں کا مرکز تھا اور خاص طور پر ان کا یہ محور تھا، سید بابوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے ساتھ بہت خیرخواہی فرمائی، اور اتنی خیرخواہی فرمائی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کہ جب قوالی ہوتی تھی اور اللہ کی حمد کے اشعار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کے نعتیہ اشعار آپ کی قوالی میں پڑھے جاتے تھے، تو وہ سکھ اور ہندو بھی آپ کی قوالی میں بیٹھتے تھے۔
اور زبان سے مسلسل اللہ اللہ کا تکرار کر دے یا محمد محمد کا تکرار کر دے، اور اس قدر متاثر ہوتے کہ عرض کرتے کہ حضور ہمارے ہاں بھی گھروں میں قوالی کا اہتمام ہم کرنا چاہتے ہیں، لہذا اپنے ساتھیوں کے ہمارے گھروں میں بھیجیں تاکہ ہمارے ہاں بھی قوالی ہو۔ اور ایسے کئی ہندو سکھ آپ کے اخلاق سے، آپ کی خیرخواہی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو جنازے میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں اہل اسلام تھے، وہیں جنازے کے پیچھے کئی ہندو اور سکھ بھی صفیں بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ جگت پیر ہے، یہ صرف مسلمانوں کا پیر نہیں، یہ ہمارا بھی پیر ہے، صرف مسلمانوں کا رہبر رہنما نہیں، یہ تو ہمارا بھی رہنما ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو صرف اہل اسلام کو متاثر نہ کرے، میرا اسلام صرف وہ نہیں کہ جو اہل اسلام کو متاثر کرے، میری نمازیوں کو متاثر کرے اور میرے ملنے جلنے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو متاثر کرے۔ میرا حقیقی اسلام تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی مجھ سے متاثر ہو جائے۔ آپ کا اسلام صرف وہی نہیں کہ جو آپ سے محبت کرنے والا ہے وہ آپ کے اسلام کی تعریف کرے، آپ کا اسلام تو وہ ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کرے، پڑوسی بھی آپ کے اسلام کی تعریف کرے، آپ کا رشتہ دار بھی کہے کہ ہاں یہ اصل مسلمان ہے، مسافر بھی کہے کہ میرا ہم سفر یہ حقیقی مسلمان ہے۔ تو سید بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم بات مکمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ریل کے انجن سے ہمیں پیار اس لیے ہے کہ اس میں حوصلہ ہے، جتنی اس کی ہمت بڑھاؤ اتنی ہمت بڑھتی جاتی ہے۔ دوسرا اس میں وفا ہے کہ اس کے ساتھ خواہ کوئی بھی بوگی لگا دی جائے، ایئر کنڈیشن بوگی لگا دی جائے، فرسٹ کلاس ہو یا کوئی مال گاڑی کا ٹوٹا پھوٹا چھکڑا ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ چلنے کے قابل ہو، تو یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اور برابر چلتا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے، سب کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے، اس میں وفا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایثار ہے، خود تو ایندھن میں، آگ میں، دھوئیں میں جل رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی اس نے شکل ہی بگاڑ ڈالی ہے، مگر اپنے ساتھ ملنے والوں کو سکھ دیتا ہے۔ اس میں ایثار ہے، خود دھوئیں میں، آگ میں جل رہا ہے، اپنی شکل کی پرواہ نہ کی، اپنے جسم کی، اپنے رنگ و رونق کی پرواہ نہ کی، اس کو پرواہ ہے تو صرف اپنے ساتھ والوں کی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ یہ مسلمان کی شان ہے کہ اس میں ایثار ہو، اس میں ایثار ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک بار کسی غزوہ میں، میدان جہاد میں، ایک صحابی نے پانی مانگا، زخموں سے چور چور ہو کر، نڈال ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تو پانی مانگا۔ صحابیات پانی پلانے کی خدمات انجام دیتی تھیں۔ ایک صحابیہ نے پانی کا مشکیزہ ان کی طرف کیا، ان کو پانی پلانے کے لیے۔ اچانک ایک آہ کی آواز آئی، کراہنے کی آواز آئی، کسی اور مجاہد زخمی صحابی کی، کسی اور مجاہد زخمی کے کراہنے کی آواز آئی اور پانی مانگنے کی آواز آئی۔ تو اگرچہ ان کو پانی کی ضرورت تھی، فرمانے لگے مجھے پہلے نہ پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ صحابی کہتی ہیں کہ میں دوسرے اس مجاہد زخمی کی طرف بڑھی کہ اسے پانی پلاؤں، جیسے ہی ان کے منہ کے ساتھ پانی کا مشکیزہ ساتھ لگایا تاکہ وہ پانی سے سیراب ہوں، اچانک ایک اور مجاہد زخمی کے کراہنے کی آواز آئی اور وہ پانی طلب کر رہے ہیں، اور دوسرے صحابی کہنے لگے کہ ابھی مجھے نہ پلاؤ، انہیں زیادہ پیاس لگی ہے، پہلے انہیں پلا دو۔ صحابی کہتی ہیں تیسرے کے پاس جب میں پہنچی اور ان کو پانی پلانے لگی تو ان کا انتقال ہو گیا، شہادت پا گئی۔ پھر میں دوسرے صحابی کی طرف پیچھے پلٹی تو وہ بھی وصال فرما گئے، اور جب پہلے کی طرف واپس آئی تو وہ بھی شہادت پا چکے تھے۔ ایثار تو یہ ہے کہ جب روح نکلنے کا عالم ہو اور اس قدر شدید تکالیف و مصائب و آلام ہوں، اس وقت بھی ایثار قائم رہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ ریل کے انجن میں تیسری خوبی یہ ہے کہ اس میں ایثار ہے، خود چلتا ہے مگر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ استقامت، اپنی متعینہ لائن پر چلتا ہے۔ ریل کا انجن
یہ اپنی متعینہ لائن پر چلتا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ اسی لائن پر چلاتا ہے، دائیں سے بائیں نہیں ہوتا، جو اس کے لیے مقرر کردہ راستہ ہے اسی پر چلتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ یہ استقامت ہے اور صاحب ایمان کی بہت بڑی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو بھی اسی طرح مثال سے سمجھایا۔ ارشاد فرمائے کہ صراط مستقیم یہی ہے کہ بالکل اللہ کے عین حکم کے مطابق چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے عین حکم کے مطابق، خواہشات انسان کو دائیں سے بائیں نہ کریں، ذوق شوق مشغلے دنیاوی مشغلیں انسان کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اس بندہ وہیں رہے۔ اس پرفتن دور میں جب کہ خواہشات کے جمگھٹے ابھر رہے ہیں، خواہشات نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور رہی صحیح کسر وہ ارد گرد کے ماحول نے نکال دی ہے۔ پہلے اندر باطن ہی خراب ہے، پھر آس پاس کا ماحول بھی موافق نہیں ہے۔ ایسے میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے کو ڈھونڈ کر اس کی صحبت میں رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، تو ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ صحبت کے بغیر کچھ نہیں۔ اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ تعلق اور وابستگی اور ان کی مسلسل ہدایات سننا اور مسلسل ہدایات پر عمل کرنا، اسی طور پر بھی ہی کامیابی ہو سکتی ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وقت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ایک ایسا وقت آئے گا جب ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ انگارہ ہتھیلی پر رکھنا۔ انگارہ ہتھیلی پر رکھنا جس قدر مشکل ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اور یہاں تک حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا فتنوں کا، گناہوں کے اژدہا، گناہوں کے مصائب ہر شخص کو اپنے پنجوں میں جھپٹ رہے ہوں گے، بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جو زندہ لوگ ہوں گے وہ فوت شدہ لوگوں کی قبروں پر آئیں گے، ان کی قبروں پر لیٹ کر کہیں گے کہ اے اللہ کاش کہ ہم زمین کے اوپر نہ ہوتے، زمین کے اندر ہوتے۔ یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ نظر کی حفاظت کس قدر مشکل ہو گئی ہے۔ ایک عزم مصمم کے ساتھ کہ میرا پختہ ارادہ ہے کہ بد نگاہی نہیں کروں گا، عزم مصمم کرنے والا شخص بھی بد نگاہی سے محفوظ نہیں رہتا۔ 2 دن 3 دن ہفتہ یا بہت زیادہ 15 دن، اس کے بعد کہیں نہ کہیں تو بد نگاہی ہو ہی جاتی ہے۔ اور بد نگاہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ زہریلے تیر کا مطلب جو جان لیوا ہے، اور شیطان کا زہریلا تیر جو ایمان لیوا ہے، ایمان کی حقیقت ختم کر دیتا ہے۔ بار بار اس بات کو سمجھایا جاتا ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ موبائل فون کا سب سے بڑا نقصان جو اس وقت عمومی ہے، باقی نقصانات تو ہیں، سب سے بڑا عمومی نقصان اس اسمارٹ موبائل فون کا وہ بد نگاہی ہے۔ اب ظاہر ہے جس نے اسمارٹ فون لیا ہے، اینڈرائیڈ لیا ہے یا کوئی بھی اس قسم کا، تو وہ انٹرنیٹ تو چلائے گا، اگر دیگر اس کے کام کاج ہو بھی رہے ہیں، بد نگاہی کتنی ہو رہی ہے۔ ہر بات میں ایڈورٹائزنگ کے لیے ایک عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ انگریزوں کا، یہودیوں کا خاص حربہ ہے، اور اہل اسلام کے 90% بلکہ 95% لوگ اس فریب میں مبتلا ہیں۔ کاش کہ ہمیں نظر کی حفاظت ملے تاکہ ایمان کی حقیقت نصیب ہو۔ دل سخت ہو گئے ہیں، نمازوں کی برکتیں نہیں مل رہی، قرآن پاک کی تلاوت اثر انداز نہیں ہو رہی، بیانات اور احادیث طیبہ باوجود اس کے کہ ہم سن رہے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے سلسلے جاری ہیں، گناہوں کے سلسلے نہیں رکے، اور گناہوں کا سلسلہ نہ رکے تو کوئی نیکی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو صدقہ سید غلام محی الدین المعروف قبلہ باورچی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ
اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے محبوب کا حقیقی عشق اور محبت نصیب فرمائے، شریعت کے مطابق چلنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان اور اپنے حبیب سے ہماری نسبت اور تعلق کو سلامت فرمائے۔ ہمارے اللہ 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 اللہ